بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک ایسا نبی جس کا ذکر تاریخ نے دیانتاً محفوظ کر لیا، وہ نبی جس نے دنیا میں سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، وہ نبی جس نے سب سے پہلے ستاروں کے علم اور حساب کتاب کو متعارف کروایا، وہ نبی جس نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا ایجاد کیا، اسلحہ بھی انہی کی ایجاد ہے، ناپ تول کے طریقے بھی انہوں نے متعارف کروائے۔ تو وہ نبی کون ہے جس کو تاریخ مختلف ناموں سے یاد رکھتی ہے، اور ان کی وفات کا وہ عجیب قصہ کیا ہے جس میں مفسرین کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا؟ وہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی ہیں۔ آدم شیث علیہ السلام کے بعد وہ نبوت کے منصب پر فیض ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یا مصر کے شہر منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، قرآن اور حدیث میں ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے پیروکار بہت کم ہونے لگے، کفر، شرک، بدکاری کا بازار گرم ہونے لگا، دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج ہو گیا۔ عین اسی وقت میں ادریس علیہ السلام نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ بات ان کو ناگوار گزری، اور آپ کے پیروکاروں کو وہ اذیت دینے لگے۔ ادریس علیہ السلام نے تنگ آ کر اپنے پیروکاروں کے ہمراہ دریائے نیل کے کنارے ہجرت کی، جو کہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ادریس علیہ السلام نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ جہاں بھی رات آ جاتی وہیں پر ہی سو جایا کرتے تھے، دن رات اللہ کی عبادت و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اچانک وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو کہنے لگے، پھر تو اعمال میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں ملک الموت سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں آسمان کی طرف لے گئے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، واہ تعجب ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر کیسے، وہ تو زمین پر ہیں۔ ابھی اسی سوچ و بچار میں ہی تھا کہ انہیں لے کر آپ چوتھے آسمان پر ہی آ گئے۔ ناظرین کرام، پھر وہیں پر ہی ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ واقعہ تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے۔ فرشتے ان کو نہایت محبت، عقیدت، احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے، ان کی صحبت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھتے، عبادت کرتے۔ ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت ہیں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، میرا دل چاہتا ہے تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی، پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دوزخ اور جنت کو دیکھوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ان کو جنت، دوزخ کے نظارے کروائے۔ جب وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے، بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے انہیں واپس جانے کا کہا تو ادریس علیہ السلام نے انکار کیا، فرمانے لگے، مجھے جب تک جنت اور دوزخ کے پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور انہیں مقرر کیا ان کے درمیان فیصلہ کرنے پر۔
ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں چلنا چاہتا۔ چنانچہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے دیا۔ ناظرین کرام، پہلی روایت حقیقت سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اکثر اہل علم کا اسی روایت پر اتفاق ہے۔ جانے سے پہلے بس آپ کے علم میں ایک اور بات لاتے ہیں کہ واقعہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ واللہ تعالی عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ